اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ تم آہستہ آواز کرو، یعنی آہستہ آواز میں بات کرو یا زور سے چلا کر بات کرو، کسی کی برائی، کسی کی عیب جوئی کرنا یا کسی کی کوئی بھی بات کرنا، ان سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ جی اب آگے اللہ تعالیٰ کہ سمجھے کہ سوالیہ انداز میں ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ الا یعلم، بھلا یہ بتلاؤ کہ من خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہو اسے ہی معلوم نہ ہو۔ کیا مطلب کہ انسان کا یعنی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہم جب اکیلے میں بات کریں، تنہائی میں بات کریں، کسی کی برائی کریں یا کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو اسی انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھلا بتلاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَهُوَ اللطیف الخبیر، حالانکہ اللہ تعالیٰ باریک بھی ہیں، یعنی باریک سے باریک چیزوں کا بھی اللہ کو کیا ہے؟ علم ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک استعمال کرنے کی چیزیں اور ہر طریقے سے جو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ جی اور ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اور اس تم زمین کے اوپر اس کے مونڈھوں پر یعنی اس کے پشت پر تم چلو پھرو، گھومو پھرو۔ اور وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں سے تم رزق بھی کھاؤ پیو۔ جی اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہاں ایک چیز یاد رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر کیا ہے؟ جانا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ نے اس زمین کو جو بچھایا ہے تو ہر علاقے کے اعتبار سے ہر جگہ کی زمین الگ الگ ہوتی ہے۔ مہاراشٹر میں چلے جائیے، وہاں پتھریلی زمین ہوتی ہے، وہاں مٹی آپ کو بہت کم نظر آئے گا، مٹی والی زمین۔ اور ہمارے بہار میں دیکھیے کہ زمین کتنی نرم ہے، ہر جگہ مٹی ہی مٹی ہے کہ نہیں؟ اب اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور نہ زیادہ سخت بنایا ہے اور نہ زیادہ نرم بنایا ہے کہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آرام سے گھر بن سکتا ہے، اگر آپ کھیتی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جس زمین پر کئی سال سے ہم لوگ کھیتی کرتے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اسی زمین پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر بنا لیتے ہیں، بناتے ہیں کہ نہیں؟ اسی زمین پر ہم لوگ بہت کچھ بنا لیتے ہیں، اور اسی زمین سے بہت سارے غلے جو ہے ہر سال جو ہے 4 مہینے پہ 5 مہینے پہ نکالتے رہتے ہیں۔ 4 مہینے پہلے اسی زمین سے کیا نکلا تھا؟ گیہوں نکلا تھا۔ اس کے ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے بھنڈی کی جو ہے بھنڈی لگا دیا، اب اسی میں سے کیا نکل رہا ہے؟ بھنڈی بھی نکل رہا ہے۔ وہیں پر اگر آپ سیب کا بھی درخت لگاتے ہیں تو سیب نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ زمین ایک ہی ہے لیکن بیج کے بدلنے سے جو ہے چیزیں بدل گئی، اور ہر جگہ کے اعتبار سے ہر جگہ کی زمین کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ وہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے بہار کے اندر تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی صحیح ہیں۔ تو ہر جگہ کی زمین اللہ نے ہر جگہ ہر لوگوں کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے اس کو صحیح بنایا ہے کہ نہیں؟ اور زمین کو ایسا بچھا دیا ہے کہ نہ وہ زیادہ ہل سکتا ہے، اگر زمین ہلنے لگے تو ہم اور آپ صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بیٹھنا تو دور کی بات، گھر بھی صحیح سے نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے زمین کو ایک جگہ تھام کر رکھ دیا ہے، اور ایسا رکھ دیا کہ آپ اس پر 25 مالہ یا 24 مالہ نہ جانے کون سی جو ہے بلڈنگ، برج خلیفہ، نہ جانے کیا کون سی بلڈنگ تیار کر کے ہم رکھ دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم اس زمین کے اوپر تم گھوم بھی سکتے ہو، پھر بھی سکتے ہو، راستہ بھی بناؤ، تو راستے بھی بنے ہوئے ہیں، ہائی وے ہیں، اس پر ہم جو 4 چکا بھی لے کے چل رہے ہیں، 8 چکا بھی لے کے چل رہے ہیں، ہر طرح کی جو ہے سواریاں اس پر کیا ہے؟ چل رہے ہیں۔ اسی زمین کے اوپر جو ہے پٹری بچھا دیا، اس پر جو ٹرینیں چل رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟
تو ہر چیز کا اللہ نے کیا کر دیا، ایک راستہ کھول دیا کہ تم بنا سکتے ہو۔ ہاں ایک چیز یاد رکھنا، تم اس زمین کا استعمال کرنے سے پہلے اور استعمال کرتے وقت یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اس بات کو کیا ہے یاد رکھنا ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا ہے، اس زمین پر ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے تو زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ جہاں سانس بند ہوئی تو کہاں چلے گئے، زمین کے نیچے چلے گئے۔ تو یہی دنیا ہے جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، بھلا یہ بتلاؤ کہ کیا تم آسمان والوں کے تعلق سے بھلا بیٹھے ہو کہ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں جو ہے زمین کے اندر نہیں دھنسا سکتا ہے۔ یعنی ہم جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں تو ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ زمین ہمیں نہیں دھنسائے گی، نہ دھنسا سکتی ہے۔ اور یہاں پر تفسیر میں مفتی صاحب نے قارون کی مثال دیا ہے کہ تم قارون کو دیکھ لو، ہم نے ان کو ہلکا سا زمین کے اندر دھنسایا تو دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور صرف اکیلے نہیں، اس کے ساتھ خزانہ بھی تھا، جتنا ہی وہ مال اس نے جمع کر کے رکھا تھا، اور اس نے تکبر و گھمنڈ کیا تھا، لوگوں سے کہا تھا کہ یہ میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، یہ میرا اپنا مال ہے، یہ میں اپنے اوپر خرچ کروں گا۔ تو وہ اپنے اوپر تو خرچ نہیں کر سکا صحیح سے، لیکن وہ اس کے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ آخرت کا عذاب تو فکس ہے۔ مفتی صاحب لکھے ہیں اس کے اندر تفسیر میں، اس کی تشریح میں، کہ آخرت کا عذاب تو فکس ہے، وہ ہونا ہے۔ جو بھی ہم نے نیکی کیا ہے یا برائی کیے ہیں اس کا عذاب اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں دے گا ہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی اس آیت سے یہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو اور تم بھولو نہیں کہ ہم زمین کے اوپر جو ہے خوب جو ہے سرکشی اختیار کر لیں، اللہ کی ہر وقت نافرمانی کرتے رہیں۔ تو یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کے اندر نہیں دھنسا سکتا ہے، دھنسا سکتا ہے، اور ایسا دھنسائے گا کہ تم دھنستے دھنستے چلے جاؤ گے اندر جی۔ اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی عذاب کی وجہ سے بھی ہم کو جو ہے زمین کے اندر کیا دھنسا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اس آیت سے ہمیں آخرت کی طرف زیادہ رغبت دلا رہے ہیں، آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ہمیں ڈر کے رہنا ہوگا۔ کیا ہے، ہمیشہ ہمیں کیا ہے، ڈر کے رہنا ہوگا کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ انسان ساری چیزیں یعنی کہ چیزوں سے بچنے کے لیے، کوئی بیماری سے بچنے کے لیے انسان ساری کوششیں کرتا ہے کہ نہیں، کہ ہمیں یہ بیماری نہ ہو، ہمیں بخار نہ لگے، ہمیں جو فلاں بیماری نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو بیماری کیا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچاؤ کی تدبیر اختیار نہ کریں، بچنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن دل کے اندر یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ان سب بچنے کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمیں یہ بیماری کیا ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم دنیا کے اندر ہلکا سے بھی کوئی گناہ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں زمین کے اندر کیا کر دے، دھنسا دے۔ زنا کر رہے ہو تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کمرے کے اندر پیک ہے، چاروں طرف سے کھڑکی لگا ہوا ہے، جتنے بھی کھڑکی ہیں جو دیکھنے کی جگہ ہیں ان سب کو ہم نے پیک کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زنا کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے نا کہ کوئی اگر دو آدمی اکیلے میں بات کر رہا ہے تو تیسرا کون ہے، ثلاثہ، اللہ ہے۔ تو دو آدمی اگر آپ وہاں زنا کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ تیسرا کون دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو لکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو اچانک وہ زمین جو ہے تھر تھرانے لگے۔ یعنی جب انسان کو زمین کے اندر ہم دھسائیں گے کسی برے اعمال کی وجہ سے، تو اس دھسانے کی وجہ سے زمین کانپنے لگے گی جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ امنتم من فی السماء، کیا تم آسمان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کا بنانے والا، کہ کیا تم اس کو بھلا بیٹھے ہو کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر نہیں برسائے گا؟
برسا سکتا ہے، اور برسا کے دکھایا بھی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں پورا ترجمہ گزر چکا ہے کہ نہیں؟ ابرہہ کے لشکر نے چلا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، لیکن کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے گھر کو ڈھائے گا تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا، یہ تو بالکل یہ ہے۔ تو ہم بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور آسمان کے اوپر جو ستارے ہیں اور جو چاند ہے اور جو سورج ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر بھی عذاب دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالی آسمان سے بارش برسانے کے بجائے آگ برسا دے، پتھر برسا دے، اور برسایا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی سنے ہوں گے، ان کے قوم کا۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے کہ جو عذاب دیا ہے نا، یہی مثال ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتلایا گیا ہے۔ تو کبھی بھی کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ بس جس دن اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا، ناراضگی کا اظہار کر دے، ہلکا سے بھی جو کہہ دے کہ میں تم سے ناراض ہوں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر عنقریب تم جان لوگو کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، یعنی تمہارے اندر خوف کیسا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اگر لگاتار 1 مہینہ خوب تیز جو ہے دھوپ نکلنے لگے، اب خوب گرمی ہو، پھر دیکھیے لوگوں کی حالت کیسی ہوتی ہے نا۔ انسان ڈر جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اتنی سخت گرمی، زمین سوکھ رہی ہے، اور جو ہم نے غلے لگائے ہیں دھان وہ بھی سوکھنے کو تیار ہے، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا ڈرانا، اب میرا عذاب کتنا سخت ہے، اور تمہارے دل کے اندر کتنا خوف پیدا ہوگا۔ جی، اور جس انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اس انسان کو رات میں نیند بھی نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ یہ واقعات آج کل بہت جو ہے لوگوں کے ذہن میں چل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا ہے، جہاں تک وہ آپ لوگ سن لیں۔ کل پرسوں ہم نے مدرسے میں جا کر بھی مفتی صاحب سے معلومات کیے، وہاں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، پھر بھی میں یہاں آ کے نیٹ پر بھی ہم نے اس کو سرچ کیا، دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھی جو بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے 40 سال تک جو ہے فجر کی نماز کیا ہے، ادا کیے ہیں نا، تو ہم واقعہ سنے ہیں۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جو ہمارے پورے ہندوستان کے، پوری دنیا کے ام المدارس کہا جاتا ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں، ان کے فتویٰ کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تو ان کے ہم نے مطالعہ کیا، تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے اس کے اوپر کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اس واقعہ کا لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے محدث ہیں، اور محدث ان کو کہتے ہیں جن کو حدیث میں گرفت زیادہ ہو، جنہوں نے سمجھے کہ ایک امام ان کو کہا جاتا ہے، حدیث کے امام ان کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات لکھے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم دین محدث اگر لکھے ہیں اس واقعہ کو، حکایت صحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حکایت صحابہ کے اندر یہ واقعہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان کا انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا انکار کیا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کرامت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ کرامت کے معنی کہ اللہ کی طرف سے خدا داد ایک نعمت ہے، ایک صفت ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ نعمت دے دے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک معجزہ تھا کہ لاٹھی کو پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، یہ کرامت میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ کرامت پانے کے لیے جو ہے رات بھر سوئے رہیں اور صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور ہم کہیں کہ بہت نیک ہیں، نہ، یہ کرامت انہی کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالی ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ کرامت کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تیسری انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جگہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، وہاں کی آب و ہوا، پانی
اور وہاں کے جو رہنے کی جو جگہ ہے اس جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کھانے کا بھی اثر ہوتا ہے، غذا ہے کہ نہیں؟ غذا وہ لوگ کھاتے تھے، کھجور کھا کے رات گزار دیے، ایک گلاس بکری کا دودھ پی کے رات گزار دیا، ایک گلاس ستو پی کے رات گزار دیا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جن کی غذا مختصر ہوگا، 2 جو کی روٹی ہوگی یا ایک کھجور ہوگا، ایک گلاس دودھ ہوگا، ایک گلاس ستو ہوگا، تو ان کو رات میں جو ہے بدن تو بھاری ہوگا ہی نہیں، نہ ان کو اوپر نیند کا غلبہ ہوگا۔ کیا ہے؟ نیند کا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کو رات بھر تہجد میں کھڑا رہنا ہو تو وہ انسان زیادہ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے۔ اور اس زمانے کی بات ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کی بات لکھے ہیں، تو اس زمانے میں تو اتنا کھانے کا تصور بھی نہیں تھا، اس طرح کی عیش و آرام کی زندگی بھی نہیں تھی۔ آج ہم لوگ خود اپنے دسترخوان پہ دیکھ لیں، ایک طرف روٹی ہے تو آلو کا بھجیا الگ ہے، بھنڈی کا بھجیا الگ ہے، ایک طرف دودھ الگ ہے، دہی الگ ہے، چکن کی فرائی الگ ہے، پھر جو ہے رات میں سونے کے وقت جو ایک گلاس دودھ پی رہے ہیں۔ اتنے ساری چیزیں کھانے کے بعد کوئی بھی انسان آدھا گھنٹہ تو دور کی بات 5 منٹ بھی نماز میں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت محدث اور اعلیٰ پیمانے کے وہ عالم دین ہیں، تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہے کہ ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہم نہیں مانیں گے، نہ ہاں اگر انکار کرتے ہیں تو اس پر اکثر علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس کے ایمان کو جانے کا خطرہ ہے، ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ ان کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہو چکا ہے۔ اور ہم ہر کسی کو اپنی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پر احسان کر دیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ لوگ تو پوری رات جو عبادت کر کے گزار دیتے تھے، اور تہجد میں 5 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دعا میں کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اعمال کچھ بھی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں نیکی ایک بھی کچھ بھی نہیں ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اور رات بھر کیا کر رہے ہیں؟ تہجد میں گزار رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ صرف 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت نیک ہے۔ تو ان کی نیکی اور ہمارا نیکی دیکھیے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ان کے خاک پاؤں کے دھول کے برابر بھی ہم لوگ نہیں ہیں اس کے۔ تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ جب اس طرح کے واقعات اگر آئے تو مان لیں، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ کرامات ہو سکتا ہو کہ اللہ نے ان کو یہ نعمت یہ صفات دیا ہو، تو ہو سکتا ہو، ہے کہ نہیں؟ جی، تو آئندہ اس بات کا ہم لوگ خیال رکھیں۔ تو خلاصہ کلام اتنے سارے آیت میں یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے تعلق سے یاد دلا رہے ہیں کہ تم جتنی بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں، جو لوگ بھی زمین کے اوپر چل رہے ہیں، وہ یہ نہ بھولیں کہ اللہ تعالی ہمیں زمین کے اندر نہیں دھسائے گا، دھسا سکتا ہے، اور آسمان سے اللہ تعالی بارش کے بجائے پتھر بھی برسا سکتا ہے۔ تو یہ سب کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ جی، اس لیے ہم لوگ اپنے اپنے نیک اعمال کو فوکس کریں، دوسرے کی برائی، دوسرے کے نکتہ چینی، کسی کے عیب میں کے پیچھے ٹوہ میں نہ لگیں، اپنا اعمال دیکھیں کہ بھائی ہمارا کیا اعمال ہے۔ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں، ہم جو تفسیر کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے یہاں یہ نیکی قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر ہم روئیں اور ڈریں۔ باقی لوگ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اور جو واقعات کتابوں کے اندر لکھے جاتے ہیں، یہ کوئی ایرو غیرو نہیں لکھتے ہیں، بہت ہی مایہ ناز شخصیات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بہت محنتیں ہوتی ہیں، پورے حدیث کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کو کھنگالتے ہیں، پھر وہ صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء کرام کے پاس بیٹھ کے سیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تب جا کے ان کو کچھ علم ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، تو انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے تو اب قیامت تک چلتا رہے گا یہی، اب اس کو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان سے غلطی ہونے کا امکان بہت کم ہے، اور ہم لوگوں سے غلطی ہونے کا زیادہ امکان ہے کہ نہیں؟ تو اب جو حدیث جس طرح کتابوں میں لکھی جا چکی ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، چلتا رہے گا یہی، کوئی رد و بدل، یا قرآن کے اندر بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کی مرضی، مانے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مان لیں، انکار نہیں کر سکتے ہیں، نہ ماننے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، مان لیں کہ ہاں ہو سکتا ہو یہ اللہ کی طرف سے کرامات ہو سکتا ہو، بس اتنا کہہ سکتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب